بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات الله. ایک دفعہ پھر اپنی روحوں کو معطر کیجئے، اونچی آواز سے صلوات بھیجئے پر محمد. کربلا والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور ہدیہ پیش کرنے کے لیے وعجل فرجہم کے ساتھ ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجئے پر محمد وآلہ محمد. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اس مقدس انسان ساز اور انسانی معاشرے کے اندر حیات اور زندگی کی روح دوڑانے والے مہینے میں خود زندہ بننے، زندہ ہونے اور معاشرے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجئے پر محمد وآلہ محمد. وعجل فرجہم کو ہمیشہ ساتھ رکھیے، چاہے آپ انفرادی طور پر درود بھیج رہے ہوں یا اجتماعی طور پر، چونکہ یہ وعجل فرجہم کہنا یہ اپنے وقت کے حسین سے بیعت کا اعلان ہے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجئے پر محمد وآلہ محمد. اگر اللہ نے توفیق دی، زندہ رہے، آپ کا ساتھ رہا، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ان تمام راتوں میں شب عاشور تک ایک ایسے موضوع پر جس میں میرا خیال ہے ہم بہت ساری چیزوں کا احاطہ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مطالب اور معارف بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور عنوان جو میں نے سوچا ہے وہ ہے بعثت سے ظہور تک. بعثت سے ظہور تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کا احاطہ ہو جاتا ہے. اور کربلا اس بعثت سے ظہور تک کے پورے دورانیے میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو پورے بدن میں روح کی حیثیت ہے.
تو اس لیے کوشش کروں گا کہ اس کے بعد آنے والی راتوں میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. لیکن آج چونکہ مقدماتی مجلس ہے، ابھی باقی علاقوں میں ظاہر ہے پہلی رات کی مجلس کل سے شروع ہوگی، تو اس لیے آج خود فلسفی عزاداری سید الشہداء اور امام حسین علیہ السلام سے متعلق جتنی احادیث اور معارف کی باتیں ہم تک ائمہ ہدیٰ سے اور خصوصاً نبی پاک سے پہنچی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم عزا مناتے ہیں، ہم غم مناتے ہیں، ہم سیاہ پوش ہوتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں. اس کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ کیا ہے جس پر ائمہ اطہار نے اتنا زور دیا ہے؟ اور دوسری طرف یاد حسین اور ذکر حسین سے متعلق جو فضیلتیں اہل البیت علیہم الصلاۃ نے بیان کی ہیں، وہ فضیلتیں بعض اوقات عقل انسانی کو متحیر کرنے کا باعث ہیں، اور لوگوں کو اتنی آسانی سے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ عقلیں محدود ہیں اور بات بڑی عظیم ہے. تو اس لیے ان موضوعات پر اشارتاً کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ آج کی رات عرض ہو جائیں. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، موت اور زندگی دونوں ہمراہ ہیں، اور اس ہمراہی سے کوئی ذی روح مستثنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی خلق کیا ہے، چونکہ اس کی خلقت بتا رہی ہے کہ وہ ایک وقت تھا کہ وہ نہیں تھا، یعنی اس کو عدم سے اس نے وجود بخشا ہے. تو یہی دلیل ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ وہ نہیں ہوگا. یہ جو عدم سے عدم تک کا سفر ہے، یہ گویا زندگی کا سفر ہے. لیکن یہ جو آغاز ہے، اس آغاز کے بعد اس مادی دنیا میں زندگی کا اختتام آیا اختتام ہے یا پھر ایک نئی زندگی کا آغاز؟ یہ بنیادی طور پر موت و حیات کا فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. موت و حیات کے اس فلسفے سے کوئی بھی ذی روح مستثنا نہیں ہے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. جب ایسا ہے تو پھر حسین ابن علی علیہ السلام کی موت، جس کو ہم شہادت عظمیٰ کہتے ہیں، انہوں نے گردن کٹائی، اس پر ہم روتے کیوں ہیں؟ اس پر ہم غم کیوں مناتے ہیں؟ ہماری حالت دگرگوں کیوں ہوتی ہے؟ ہم باقی حالات میں اس طرح کا مظاہرہ نہیں کرتے. ان ایام میں کیوں ایک خاص قسم کی کیفیت ہم پر طاری ہوتی ہے؟ جبکہ ظلم کی داستانیں تاریخ انسانیت میں کوئی کم تو نہیں ہے. بڑے بڑے انبیاء تھے جن کو انتہائی دردناک طریقوں سے شہید کر دیا گیا، آریوں سے کاٹا گیا، ایسے ذبح کر دیا گیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں آپ کو اس سے پہلے نہیں ملتی. لیکن اتنے بڑے اولیاء، اتنے بڑے انبیاء کے قتل پر بھی ہم اس طرح کا ماتم نہیں کرتے. بڑی بڑی اس طرح کی ہستیاں ہیں جو اس طرح سے دنیا سے گزر گئیں. وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے حسین ابن علی علیہ السلام کی اس شہادت نے ایک انسانی معاشرے کو ایک دفعہ متغیر بھی کیا ہے، اور اس کے اثرات تا قیام قیامت انسانی معاشرے پر ہر گزرتے دن کے ساتھ عمیق تر اور مؤثر تر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے، کسی کے ارتحال پر، کسی کی موت پر غم منانا فطرت انسانی ہے. فطرت انسانی. حضرت عیسیٰ ہمارے عیسائی بھائیوں کی نگاہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے اٹھ گئے.
آج بھی جب ان کی موت کے دن کی یاد منائی جاتی ہے تو کبھی آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں یا جو لوگ ویٹیکن سٹی گئے ہیں ان سے پوچھ لیں، پتہ چلے گا کہ لاکھوں لوگ سیاہ پوش ہو کر پوری دنیا سے ویٹیکن سٹی میں جمع ہوتے ہیں۔ جمع ہونے کے بعد ان کی موت کے ان لمحات میں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا، کھڑے ہو کر ان کی موت کا استقبال کرتے ہیں اور خاموشی سے، خاموش رہتے ہوئے کچھ ٹائم، 1 منٹ 2 منٹ خاموشی اور سکوت کے ذریعے سے اپنی اس ہستی سے وابستگی اور اس ہستی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے مسیحی برادران یہ کام کرتے ہیں اور ویٹیکن سٹی میں کرتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہاں پر کوئی روح کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ لمحات گزر جاتے ہیں ان کی نارمل لائف شروع ہو جاتی ہے، اور خود اس اجتماع میں بھی ایسی کوئی چیز جو غیر معمولی ہو آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آتی، جبکہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو کر، ہم لباس ہو کر، سیاہ لباس میں اپنے پاپ کے کہنے پر کھڑے ہو کر احترام کے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو غم حسین ہے، یہ غم حسین صرف جسم کے اس طرح سے سیاہ لباس پہن کر کھڑے ہونے اور غم کے اظہار کرنے کا نام نہیں ہے۔ غم حسین جیسے ہی آپ کو محرم کا چاند نظر آتا ہے، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، آپ کہیں یا نہ کہیں، آپ سنیں یا نہ سنیں، آپ کے اندر ایک غم، آپ کے اندر ایک حزن، آپ کے اندر ایک درد جس کا تعلق آپ کے دل سے ہے، بدن سے نہیں ہے، جس کا تعلق آپ کی روح سے ہے، آپ کے ظاہری جسم سے نہیں ہے، وہ درد آپ کے اندر اٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی فکر بھی مصروف ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھیں بھی پرنم ہو جاتی ہیں، آپ کا ذہن بھی وہیں پر رہتا ہے، آپ کی روح بھی وہاں پر متصل ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ خوشی کا اظہار کریں، جی نہیں چاہتا۔ آپ کو اگر اس مرحلے پر، اس لمحے میں کوئی خوشیاں مناتا ہوا دکھے اور آپ دیکھ لیں تو آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جبکہ عام حالات میں آپ اس کی خوشی میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی کیفیت ہے جس کا تعلق روح سے ہے؟ وہ کیسی کیفیت ہے جو آپ کے اندر ایک تلاطم برپا کر رہا ہوتا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، غم حسین کی کیفیت جیسے ہی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کے زندگی گزارنے کا اسلوب چینج ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی کیفیات بالکل تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کی سوچ کا محور و مرکز کہیں اور چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور پھر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر غور کرتے ہیں تو نبی کریم کا یہ کلام ہماری معتبر احادیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ فرمایا ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ اس جملے اور اس حدیث کا ایک ایک حصہ اور ایک ایک لفظ آپ کو جھنجھوڑتا ہے۔ قتل حسین کے حوالے سے جملہ کہتا ہے، حدیث کہتی ہے قتل حسین کے حوالے سے ان لقتل الحسین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرارتن ایک ایسی آگ پیدا کر دیا ہے، ایک ایسی آگ، ایک ایسی حرارت، ایک ایسا شعلہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کہاں پر؟ فی قلوب المؤمنین، اہل ایمان کے دلوں کے اندر۔ شرط کیا ہے؟ وہ شخص جس کو قتل حسین کی خبر پہنچتی ہے وہ مومن ہونا چاہیے، اس کے اندر ایمان موجود ہو۔ اگر وہ مومن ہے، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو قتل حسین کی وجہ سے اللہ نے جو حرارت، جو آگ، جو تڑپ، جو گرمی پیدا کی ہے وہ اس کے دل میں زندہ ہو جائے گی۔
شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. اگر ایسا ہے تو پھر لا تبرد ابدن، یہ جو حرارت ہے، یہ جو گرمی ہے، یہ جو آگ ہے، قیامت آئے گی لیکن اس کے دل سے محو نہیں ہوگی، بجھے گی نہیں، کبھی بھی یہ حرارت بجھ نہیں سکتی. اس لیے کہ حسین ابن علی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص اہتمام کیا ہوا ہے، ایک خاص اہتمام. اور اسی خاص اہتمام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے جملے ارشاد فرمائے اور ان کی تشریح میں پھر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے لے کر امام حسن العسکری علیہ السلام تک تمام ائمہ اہل البیت نے مکتب کربلا کو، شہادت حسین ابن علی کو اور آپ کے انصار اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کو محور بنا کر بنی نوع آدم بالعموم، مسلمان بالخصوص، اور پھر جن کے قلوب حسین ابن علی سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بالاخص متوجہ کیا کہ اس دروازے سے ہمیشہ وابستہ رہو تاکہ زندہ رہ سکو. زندگی اور موت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. ایک مردہ بدن کو آپ اگر سوئی چبو لیں تو اس میں حرکت پیدا نہیں ہوتی، لیکن زندہ انسان سویا ہوا ہو اس کو سوئی چبوئیں تو وہ فوراً چیخ کر اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بدن کے زندہ ہونے کی علامت ہے. لیکن ہر بدن اگر زندہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر موجود روح بھی زندہ ہو. روح کی زندگی کے معیارات اور ہیں، بدن کی زندگی کے معیارات اور ہیں. ان معیارات کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اگر ایک انسان بدنی حوالے سے زندہ ہے تو اس کو سونا چاہیے، جاگنا چاہیے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے، روٹین کی زندگی کا حصہ بننا چاہیے. لیکن روح کی زندگی کیا ہے؟ روح ان چیزوں کے حوالے سے حساس ہو جن چیزوں کے حوالے سے خالق چاہتا ہے کہ آپ ریئیکشن دکھائیں. آپ کی روح کے ریئیکشن کا محور اللہ کی رضا اور عدم رضا ہے. آپ کے بدن کے ریئیکشن کا محور و مرکز آپ کی بدن کی ضروریات ہیں. لہذا بدن کی ضروریات کا تعلق آپ کی حیوانی زندگی سے ہے اور روح کی ضروریات کا تعلق آپ کی انسانی زندگی سے ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ زندہ ہوں لیکن انسانی زندگی نہیں، حیوانی زندگی میں زندہ ہوں. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، زندہ ہیں لیکن حیوانی زندگی. اور حیوانی زندگی میں آپ کے ارد گرد چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ محفوظ ہو، آپ کا کھانا محفوظ ہو، آپ کے بچے محفوظ ہو، آپ کا گھر محفوظ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، باقی ساری دنیا بھاڑ میں جائے. لیکن وہ جو انسانی زندگی ہے اس انسانی زندگی میں ایسا ہرگز نہیں ہے. اس انسانی زندگی میں اس طرح کے اس کے اثرات ہیں کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. یہ جو رشتہ ہے جس کو آپ ویلیوز کا رشتہ کہتے ہیں، جس کو آپ اقدار کا رشتہ کہتے ہیں، جس کو آپ ارزشوں کا رشتہ کہتے ہیں، جس کو آپ روح کا رشتہ کہتے ہیں، ان رشتوں کا تعلق الہی زندگی سے ہے، حیوانی زندگی سے نہیں ہے. لہذا یہ جو الہی زندگی ہے اس الہی زندگی کی طرف دعوت کے لیے قرآن کریم نے ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
جس چیز کی اللہ کے رسول نے تمہیں دعوت دی ہے اس کو قبول کرو. استجیبوا للہ لما یحییکم، جو چیز تمہیں زندہ کرتی ہے. تو وہ کیا خطاب مردوں سے تھا؟ نہیں، مردوں سے خطاب نہیں تھا، زندہ انسانوں سے خطاب تھا. لیکن وہ جو زندہ انسان تھے وہ تھے جن کی روحیں زندہ نہیں تھیں، جن کی یہ زندگی مادی تھی، جسمانی تھی، لیکن وہ جو اقدار کی زندگی ہے، ویلیوز کی زندگی ہے، وہ والی نہیں تھی. اس لیے جب اللہ قرآن کریم میں دعوت دیتا ہے کہ میرے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، چونکہ یہ دعوت تمہیں زندہ کرے گی، تو یہ جسمانی زندگی نہیں ہے، روح کی زندگی ہے. روح کی بھی وہ والی زندگی جس کا تعلق آپ کے جسمانی اور مادی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ الہی اور ملکوتی زندگی سے ہے. حسین ابن علی علیہ السلام کو اپنے دل میں بسانے کے لیے جس زندگی کی ضرورت ہے وہ زندگی مادی اور بدنی زندگی نہیں ہے، وہ زندگی وہ ہے جس میں آپ کی روح زندہ ہو. لہذا جس کی روح زندہ ہے وہ حسین سے وابستہ ہے. جس کی زندگی انسانی ہے اس کی زندگی کا محور و مرکز حسین ہے. جس کی زندگی ملکوتی ہے اس کی زندگی کا عشق حسین سے ہے. جس کی زندگی آسمانی ہے، وحیانی ہے، نورانی ہے، اس نورانی، وحیانی، آسمانی اور ملکوتی زندگی کا مرکز و محور حسین ابن علی ہے. چونکہ یہ زندگی معنوی ہے، چونکہ یہ زندگی روحانی زندگی ہے، اس لیے اس کا اثر اس مادی زندگی سے یکسر مختلف ہے. لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں حسین ابن علی سے اپنے عشق کا اظہار کرو تاکہ اوپر کی طرف جا سکو، پرواز کر سکو، یہ جو پرواز ہے اس کے لیے جو پر چاہیے اس پر کا نام مودت علی و آل علی اور مودت حسین ہے. اگر یہ پر نہ ہو تو انسان اوپر کی طرف جا ہی نہیں سکتا. اوپر جانے کے لیے یعنی ایک زندگی ہے زمینی، ایک زندگی ہے آسمانی، ایک زندگی ہے حیوانی، ایک زندگی ہے انسانی. اس حیوانی زندگی سے نکل کر انسانی زندگی میں داخل ہونے کے لیے جو پر چاہیے، جو دروازہ چاہیے، جو رستہ چاہیے، اس کا نام حسین ابن علی ہے. ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نبی کریم سے لے کر آخری امام اہل البیت تک ان کی احادیث دیکھتے ہیں تو یہ احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ حسین سے جڑے رہو، حسین سے جڑے رہو. اب میں ایک اہل سنت امام کی ایک حدیث نقل کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل خود اہل سنت فقہا میں 4 فقہ کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں، اور ان کے پیروکار آج بھی سعودی عرب میں، امارات میں، باقی دنیا میں موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. پاکستان کے اندر بالعموم احناف ہیں، امام ابو حنیفہ کے پیروکار. نہ یہاں پر حنبلی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ مالکی ہیں. لیکن باقی عرب دنیا میں مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں. عرب دنیا میں حنبلیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اب ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، جس سے عام طور پر ہمارے اہل سنت بھائی اصحاب یعنی صحابہ رسول کی فضیلتیں اخذ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. وہیں پر جب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو امام احمد ابن حنبل نے ایک حدیث نقل کی. اس حدیث کا آج میں آپ کو صرف مفہوم بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب تشیع کے پیروکار علماء یہ اہل البیت سے، اہل البیت کی فضیلتوں کے حوالے سے روایات نقل کرتے ہیں تو یہ روایات ان روایات اور احادیث کے ساتھ جب جڑتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہے، ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کا باعث ہے.
لہذا جب ہم اہل البیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اہل البیت کا تذکرہ کرنے کا مطلب صحابہ کرام کی نفی نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اہل البیت کے تذکرے کا مطلب صحابہ کی نفی نہیں ہے. اس لیے اگر فرض کریں کہیں پر کوئی شخص صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے تو کوئی شیعہ اٹھ کر اس کے مقابلے میں اہل البیت کا تذکرہ نہیں کرتا. اہل البیت کا اپنا مقام ہے، صحابہ کا اپنا مقام ہے. یہ یاد رکھیے جہاں کوئی شخص ان کا تقابل شروع کر دے تو وہاں پر سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی بیماری موجود ہے. چونکہ چاند اور سورج کا، ستاروں اور سورج کا کوئی تقابل نہیں ہوتا. سورج کی روشنی اس کی اپنی ہے اور ستاروں کی روشنی سورج سے مستعار لی گئی ہے. ستارے جب آپ کہتے ہیں تو وہ صحابہ ہیں، جب آپ سورج کہتے ہیں تو محمد و آل محمد ہیں. اس لیے محمد و آل محمد کی فضیلتیں مستعار لی گئی نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی خلقت میں وہ فضیلتیں شامل کی گئی ہیں. جبکہ آپ جب صحابہ کرام کی فضیلتوں کا بیان کریں گے تو وہاں پر جس بھی صحابی کی زندگی کو دیکھیں تو پہلے موحد نہیں تھا، کلمہ پڑھا موحد ہوا، کلمہ پڑھنے سے پہلے مشرک تھا، بت پرست تھا، کافر تھا، مشرک تھا. شرک کی نجاست کو کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں پاکیت میں اللہ نے تبدیل کیا اور وہ پاک ہو گئے. جبکہ اہل البیت کا کیا مقابلہ ہے جو اپنی پیدائش سے لے کر اپنی شہادت تک اللہ کی گواہی کے مطابق پاک تھے، پاک ہیں اور ہمیشہ پاک رہیں گے. اسے کبھی بھی مقابلہ نہ کروائیں. مقابلہ برابر کی چیزوں کے درمیان ہوتا ہے. جہاں پر برابری نہ ہو کسی بھی حوالے سے وہاں پر مقابلے کا تصور بھی نہیں ہوتا. یہاں پر مقابلہ کرانا ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان پتھر کا مقابلہ سونے سے کرنا چاہے. نہیں ہو سکتا. دو الگ الگ جنس، دو الگ الگ مخلوقات، دو الگ الگ حیثیتیں، آپس میں کوئی جوڑ تو ہونا چاہیے تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں. دوسری بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اہل البیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اہل البیت وہ ہیں جن کی محبت آپ کے ایمان کا حصہ ہے اگر آپ کلمہ گو مسلمان ہیں. کوئی کلمہ گو مسلمان ایسا موجود نہیں ہے زمین کے سینے پر جو اہل البیت کی محبت کو ایمان نہ سمجھتا ہو. لہذا جن کی محبت ایمان ہے ان کا مقابلہ ان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا جو ایمان میں داخل ہونے کے لیے ان کی محبت کے محتاج ہوں. مقابلہ نہیں ہے. اور تیسری بات میں امام احمد بن حنبل ہی سے ایک اور روایت نقل کر کے پہلی روایت کی طرف آتا ہوں. ان کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے نے ایک دن کہا اپنے باپ سے کہ ابا جان آپ ذرا مجھے اصحاب رسول کی درجہ بندی بتائیے کہ درجے کے اعتبار سے پہلا درجہ کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے. یہ سارا جو ہے فضائل صحابہ میں موجود ہے. ابھی بھی آپ اردو ایڈیشن اٹھا کر دیکھیے، حدیث موجود ہے. جب پوچھا تو حدیث کہتی ہے کہ ان کے والد نے فرمایا کہ پہلے درجے پر صحابی کے طور پر ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے پر عمر فاروق ہیں، تیسرے پر عثمان غنی ہے، چوتھے پر فلان 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 عشریہ مبشرہ. اور اس کے بعد وہ جاری رہا. 16 صحابہ کے انہوں نے نام لیے. جب 16 صحابہ کے نام لیے تو بیٹا حیران ہوا، پوچھا کہ ابا جان آپ نے 16 اصحاب کا نام تو لیا لیکن کہیں پر آپ نے علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا. جب کہا کہ آپ نے علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا، یہ کوئی شیعہ عالم نہیں ہے، شیعہ محدث نہیں ہے، شیعہ مورخ نہیں ہے، یہ اہل سنت کا ایک امام ہے، فقہی امام بھی اور حدیث کا امام بھی.
انہوں نے پلٹ کر پوچھا بیٹا تم نے مجھ سے سوال کیا کیا تھا؟ کہا میں نے آپ سے پوچھا تھا صحابہ کی درجہ بندی فرمائیں. تو کہا تم نے صحابہ کا پوچھا تھا اہل البیت کا نہیں. اور جب تم مجھ سے پوچھو گے اہل البیت کا تب میں علی کا نام لوں گا. صحابہ کہاں اور اہل البیت کہاں؟ اہل البیت وہ ہیں جن پر درود بھیجے بغیر صحابہ کی نماز نہیں ہے. کہاں وہ جن پر درود بھیجنا ایمان کی علامت ہو اور نماز کی صحت کے لیے شرط ہو. نماز میں اگر آپ ان پر درود نہ بھیجو تو آپ کی نماز نہ ہو. اور کہاں وہ جن پر فرض ہوگی یہ ان پر درود بھیجیں. دونوں کا مقابلہ کیا ہے؟ آئیے اس حدیث کی طرف. تو امام احمد ابن حنبل اپنی اسی فضائل صحابہ میں حسین ابن علی کا جب باب اور چیپٹر آغاز کرتے ہیں تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ دیکھو حسین ابن علی وہ شخصیت ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنا، جن کی محفل میں بیٹھنا، جن کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر اگر کوئی شخص کچھ ٹائم گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس وقت کو عبادت شمار کرتا ہے. اور اگر اس نے اس وقت میں سانسیں لی ہیں تو اس کی ہر سانس اللہ کی تسبیح شمار ہوتی ہے. یہ کون بیان کرتا ہے؟ اہل سنت عالم، اہل سنت فقیہ، اہل سنت محدث اور کتاب فضائل صحابہ. تو یہ جو مجالس حسین ہے یہ شیعہ اور سنی دونوں کی نگاہ میں عبادت ہے. اب اگر کوئی اس کو عبادت نہیں سمجھتا تو وہ شیعہ تو ہو نہیں سکتا لیکن سنی بھی نہیں ہو سکتا، وہ کچھ اور ہے. اگر وہ اہل سنت ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو عبادت سمجھے. اب آگے بڑھیے. امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے ہاں ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے جو احادیث بیان کی ہیں، جو ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں، وہ اگر میں ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کر دوں تو سارا عشرہ اسی میں گزر جائے. ایسی فضیلتیں، ایسے کمالات. کس حوالے سے؟ حسین ابن علی سے اپنی وابستگی کے حوالے سے. کوئی شخص اگر دامن حسین سے چمٹتا ہے، اگر کوئی شخص حسین کو اپنی زندگی کا محور بناتا ہے، اگر کوئی شخص حسین کے عشق کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اگر کوئی شخص حسین کی محبت کو اپنے دل میں اس کا گھر بناتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ عجیب و غریب ہے. عام فہم ایک انسان ہو سکتا ہے وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، ہو سکتا ہے وہ ہضم نہ کر سکے. کیوں ہضم نہ کر سکے؟ اس لیے کہ اس کی حدیں عقل کی بڑی ہی محدود ہیں. مثال سے سمجھاؤں، اگر ایک نومولود بچے کو آپ شہد کھلائیں تو وہ الٹی کرے گا اور آپ کو اس کا پورا سینہ خالی کرنے کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا. شہد بھی شفا ہے، دوا ہے، کائنات کی بہترین غذا ہے، وہ بچہ بھی پاک و پاکیزہ ہے، لیکن اس کا معدہ، اس کا وجود اس شہد کے بھاری پن کو چاہے قطرہ ہی کیوں نہ ہو قبول نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اس کا ظرف چھوٹا ہے، ابھی اس میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی. اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر جو بسنے والے لوگ ہیں جن کی عقلیں کامل ہوتی چلی جاتی ہیں، ان معارف کے ادراک میں ان میں وسعت آتی چلی جاتی ہے. جن کی عقلیں محدود سے محدود تر ہوتی ہیں ان کو جب ایسی بات سنائی جائے تو ان سے یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی. اس لیے ائمہ خدا علیہم السلام جب کلام کرتے تھے تو کلام سامنے والے فرد کی عقل کی سطح کو دیکھ کر کرتے تھے، دیکھ کر. اس لیے امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، فرمایا کہ نکلم الناس بقدر عقولہم،
ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. سامنے والے میں عقل نہیں ہے، میں اگر ایسی معرفتیں بیان کرنا شروع کر دوں جو اس کے لیے قابل ہضم نہ ہو تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ یہ کیا بات ہوئی. اس کی مثالیں خود صدر اسلام میں بھی موجود ہیں، خود صدر اسلام میں بھی. بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی اور کسی اور طرف نکل گئی، میں یہیں پر سمیٹ لیتا ہوں. ایک دفعہ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. رسول اللہ کے 2 صحابی ہیں، دونوں ہی بڑے گراں قدر صحابی ہیں. ایک کا نام سلمان فارسی ہے اور دوسرے کا نام ابو ذر غفاری ہے. دونوں صحابہ ہیں، دونوں چہیتے صحابی ہیں. دونوں کی فضیلتوں میں احادیث متعدد موجود ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی. لیکن کیا دونوں کا درجہ برابر ہے؟ قطعاً نہیں. دونوں کا فہم برابر ہے؟ قطعاً نہیں. دونوں کا ادراک برابر ہے؟ قطعاً نہیں. دونوں کا مقام برابر ہے؟ قطعاً نہیں. وہ ابو ذر جس کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا انسان زمین نے اپنے سینے پہ اٹھایا نہیں ہے، ایسا صحابی، لیکن درجے میں وہ سلمان کو نہیں چھو سکتا. سلمان کو نہیں چھو سکتا. سلمان جس مقام پر ہے، نبی کریم فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل البیت کا حصہ ہے. درک اور فہم کے اعتبار سے دونوں اسی ایک نبی کے سائے میں پلے بڑھے، دونوں نے ایک ہی نبی سے تعلیم حاصل کی، دونوں نے ایک ہی نبی سے دین سیکھا، دونوں نے ایک ہی نبی سے معرفتیں حاصل کی. لیکن سلمان کہاں اور ابو ذر کہاں؟ اب اسی ابو ذر کے حوالے سے نبی کریم کا ایک فرمان ہے، ہمارے عرفاء اور ہمارے صوفیہ نے اس کو نقل کیا ہے. فرمایا کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں آل محمد کے حوالے سے کیا ہے تو یہ برداشت نہیں کر سکے گا اور اس کو مار دے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ مقام اور طرح کا مقام ہے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے ادراک بھی اور طرح کا چاہیے، ظرف بھی اور طرح کا چاہیے، برتن بھی اتنا ہی وسیع چاہیے. سلمان میں ہے، ابو ذر میں نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ابو ذر پاکیزہ ترین اور سچے ترین صحابی ہے. یہی ابو ذر امیر المومنین معاشرے میں موجود ہیں. امیر المومنین سے زیادہ تو کوئی حجت خدا نہیں ہے نا. امیر المومنین سے زیادہ تو کوئی آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر نہیں ہے. امیر المومنین سے زیادہ کوئی دین کی روح سے آشنا نہیں ہے. لیکن امیر المومنین خاموش ہیں اور ابو ذر جگہ جگہ لاٹھی لے کر اٹھتے ہیں اور ظلم کرنے والوں، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں اور معاشرے میں کرپشن کرنے والوں کے خلاف لب بھی کھولتے ہیں، لاٹھی بھی اٹھاتے ہیں. علی نہیں اٹھاتے لیکن وہ اٹھاتے ہیں. کیوں؟ وہ برداشت نہیں کر پاتے. جو ارد گرد کے ظلم اور کرپشن کی صورتحال ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ بار بار ان کو مدینہ سے مختلف جگہوں میں، مختلف شہروں میں شہر بدر کیا جاتا ہے. ظرف کی بات ہے، برتن کی بات ہے. اس لیے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے بھی ظرف چاہیے. جتنا آپ کا بڑا ظرف ہے، جتنا آپ کا بڑا برتن ہے، چاہے اس کائنات کی وسعت کے برابر ہو جائے، تب بھی آپ ان کی فضیلتوں میں سے اتنا ہی سمجھیں گے جتنی آپ کے برتن میں گنجائش ہے. آپ ان کو اس طرح جس طرح وہ ہیں کبھی نہیں سمجھ سکتے. نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ، چونکہ ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہم اللہ کی ایک ادنا مخلوق ہیں. ہمارا ظرف اسی حوالے سے کم ہے، کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا، لیکن جو بڑا ہے وہ بھی ان عظمتوں کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا، فرمایا کہ ہم اہل البیت وہ ہیں جن کی فضیلتوں کا احاطہ تم نہیں کر سکتے. تم نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ کہا ہمیں اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ سمجھو. اللہ کا بندہ اور اللہ کا عبد سمجھنے کے بعد
اللہ کی مخلوق سمجھنے کے بعد، چونکہ یہ حد ہے مخلوق اور خالق کے درمیان، یہ ریڈ لائن ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، رازق اور مرزوق کے درمیان، یہ جو ریڈ لائن ہے خلقت کی، اس کو کراس نہ کرنا. یہ جو خالقیت اور مخلوقیت کے درمیان ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا. خالق وہ ہے، مخلوق ہم ہیں. اب ہمیں مخلوق سمجھنے کے بعد، عبد سمجھنے کے بعد، تم چاہے جتنی بھی فضیلتیں ہمارے بارے میں بیان کرو، وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے، ہم اس سے بالاتر ہیں. اس لیے ہمیں اپنے ظرف کے مطابق ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کسی اور کو سمجھ نہیں آتی تو پھر ہمیں تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جتنا اس کا ظرف ہے اتنا انہیں سمجھا، جتنا اس کا ظرف چھوٹا ہے اتنا وہ کم سمجھے گا، جتنا اس کا ظرف بڑا ہے اتنا وہ زیادہ سمجھے گا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اب ذرا امام حسین کے حوالے سے، چونکہ ٹائم کم ہے اور ابھی صرف مقدمے میں یہ ٹائم گزر گیا ہے، اصل بات رہ ہی گئی. امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے احادیث کیا کہتی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام سے ہماری جو محبت اور عشق کا رشتہ ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک ہے خود محبت، خود مودت، خود ان کی ولایت کی قبولیت. دوسرا ہے ان کا تذکرہ، ان کی مجلس، ان کی محفل. تیسرا ہے ان کے نام پر کچھ عطا کرنا، ان کی خوشنودی کے لیے دیگر مخلوقات کی خدمت کرنا، دیگر مخلوقات کا خیال رکھنا تاکہ وہ ہم سے راضی ہوں. اور چوتھا ہے ان کی قبر کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلنا اور اس مقام تک جس کو مقام شہادت کہتے ہیں پہنچنا اور ان کی بارگاہ میں سر تعظیم خم کرنا. چوتھا ہے، پانچواں ہے خود اس شخصیت سے وابستہ، ان سے عشق رکھنے والوں اور ان سے مودت رکھنے والوں سے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا. مراحل ہیں، پہلو ہیں، مختلف پہلو ہیں. ایک شخص کربلا نہیں جا سکتا، لیکن اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنی مسجد میں ذکر حسین کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کر سکتا ہے تو پھر یہی ذکر حسین اس کے لیے کربلا ہے. وہاں پر پہنچنا ہی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر پہنچ سکے اور واقعی عشق کے ساتھ پہنچ سکے، طہارت روح کے ساتھ پہنچ سکے، تو روایت کہتی ہے کہ ہر وہ قدم جو انسان حسین ابن علی کی طرف اٹھاتا ہے، ایک ایک قدم اس کے ایک گناہ کو ختم کرتا ہے اور ایک حسنہ میں اضافہ کرتا ہے. ایک ایک قدم، ایک ایک قدم. اس قدم کے دوران، اس مجالست کے دوران، اس نشست و برخاست کے دوران جو یاد حسین، ذکر حسین، عشق حسین اور مودت حسین پر مبنی ہو، ہر وہ سانس جو نکلتی ہے تسبیح شمار ہوتی ہے، اور جو اس کی نشست ہے وہ نشست عبادت شمار ہوتی ہے. سوچنے والی بات ہے. اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کربلا ہی جا کر یہ کام کریں، اپنے گھر میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اگر وہاں پر نہیں جا سکتے، اپنے گھر میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ صرف محرم کے 10 ایام یا محرم اور سفر اور ربیع الاول کے 9 تاریخ تک، یہ جو 2 مہینے 9 دن ہیں، انہی میں یہ کام کریں. نہیں، اس کے لیے دائرہ محدود نہیں ہے. آپ کی ہر سانس حسین کی یاد میں اندر جائے اور باہر نکلے. 365 دن ایسا ہو، 365 دن. تین 365 دن اور راتیں. اگر ہمارے پاس اتنا وسیع وقت ہے، ہمارا کھانا حسین کے لیے، ہمارا پینا حسین کے لیے، ہمارا چلنا حسین کے عشق میں، ہمارا رکنا حسین کے عشق میں، ہمارا کسی دوست سے ملنا حسین کی محبت میں، ہمارا کسی دشمن کو ترچھی نگاہوں سے دیکھنا حسین کے لیے، ہمارا کسی مظلوم کی مدد کرنا حسین کے لیے، ہمارا کسی ظالم کو للکارنا حسین کے لیے، ہمارا کسی یتیم کی سرپرستی کرنا حسین کے لیے، ہمارا کسی بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے گھر خرچہ پہنچانا حسین کے لیے. کون سا کام ایسا ہے جو حسین کے لیے ہو اور آپ کا وہ کام حسین کی بارگاہ میں قبول نہ ہو؟
صرف ارادے کی ضرورت ہے، صرف نیت کی ضرورت ہے، صرف اپنے اندر صداقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اس حوالے سے ان تمام پہلوؤں پر بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، بڑے پہلو اس کے بیان کیے جا سکتے ہیں. صرف زیارت کے حوالے سے ایک بات عرض کروں. امام صادق علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کتنی ہے، فرمایا ایک حج مقبول کے برابر ہے. حج مقبول کا کیا مطلب ہے؟ وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. آج کے دور میں آپ 10 لاکھ روپے خرچ کریں، 40 دن لگائیں، مسلسل عبادت کریں، اپنی چربی پگھلائیں، مینا میں بھی جائیں، مزدلفہ میں بھی جائیں، مشعر میں بھی جائیں، اور پھر شیاطین کو پتھر بھی ماریں، طواف بھی کریں، سعی بھی کریں، اور یہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد اگر ذرہ برابر کہیں پر کھوٹ ہو تو آپ کی ساری محنت گئی. ذرہ برابر خود نمائی ہے تو ساری محنت گئی. ذرہ برابر حرام کا شائبہ ہے تو ساری محنت گئی. اس دوران میں اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی اور نافرمانی کے نتیجے میں آپ نے روح حج کو متاثر کیا تو آپ کی ساری عبادت گئی. حدیث کہتی ہے کہ ایک حج مقبول کے ثواب کے برابر حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب ہے. سائل نے یہی سوچا جو عام طور پر ایک انسان، ایک مسلمان سوچ سکتا ہے کہ ایک حج مقبول اور ایک زیارت حسین برابر ہے. فرمایا نہیں. پوچھا مطلب؟ نہیں کا مطلب؟ کہا ایک زیارت حسین کا ثواب 10 حج مقبول سے زیادہ ہے. جب کہا 10 تو یہ پریشان ہوا، پہلے ایک ہضم نہیں ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا 10. حیرت سے پوچھا یا ابن رسول اللہ 10 حج مقبول؟ فرمایا نہیں. پوچھا پھر؟ کہا 100 حج مقبول. پریشان ہو گیا. اس پریشانی میں اب کچھ بن نہیں پایا، بولے کیا؟ حیرت سے آہستہ سے آواز دی، ابن رسول اللہ میں سمجھ نہیں سکا. 100 حج مقبول ایک طرف اور ایک زیارت حسین ایک طرف. فرمایا 100 نہیں 1000 حج مقبول. اس کے بعد جب یہ شخص خاموش ہوا تو فرمایا اگر تم پوچھتے چلے جاتے تو میں مقدار بڑھاتا چلا جاتا. یہ صحیح حدیث میں سے ہے، کوئی جعلی حدیث نہیں، امویوں کی بنائی ہوئی حدیثیں نہیں آئی ہے. یہ اہل البیت سے منقول حدیث ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حسین ایک طرف اور سارا دین ایک طرف. اگر اس دین میں حسین ہے تو دین ہے، حسین نہیں ہے تو دین نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک حسین ایک طرف اور سارا دین ایک طرف، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے یہ بھی قابل ہضم نہ ہو، لیکن اس پر آئندہ راتوں میں قرآن ہی سے ایک نہیں کئی شواہد پیش کر دوں گا. چونکہ ابھی ٹائم کم ہے، میں اس پر پھر تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن یاد رکھیے گا، مجھے یاد رہے تو میں اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی کی ذات کے لیے ان پاکیزہ قلوب میں جو کشش رکھی ہے نا، وہ پوری کائنات میں کسی کے لیے نہیں ہے. پوری کائنات. اگرچہ مقام کے اعتبار سے 14 معصومین اس اعلیٰ ترین مقام پر ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہماری فکریں وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی، نہ نبی کریم کے مقام تک، نہ امیر المومنین کے، نہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے، نہ باقی ائمہ کے. اس مقام تک ہماری پہنچ، ہماری فکروں کی پہنچ نہیں ہے، یہ کنفرم ہے. لیکن جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رحمت کے اعتبار سے رحمت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو ماں کی مامتا ہے نا، ماں کی مامتا،
یہ اللہ کی رحمت کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے، چھوٹا سا مظہر. باپ کا مقام کم ہے نہیں، لیکن وہ جو ماں کے اندر مامتا ہے وہ باپ کے اندر نہیں ہے، وہ باپ کے اندر نہیں ہے. اس لیے بعض احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ دو دروازے ہیں جن میں رحمت کی جو وسعت ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، اور ان میں سے ایک دروازہ ماں کا ہے، دوسرا دروازہ بیٹے کا ہے. ایک دروازہ حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے اور دوسرا دروازہ حسین ابن علی کا ہے. ان دو دروازوں کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ نجس ترین لوگ بھی، گناہگار ترین لوگ بھی، آلودہ ترین لوگ بھی اگر پشیمان ہو کر سدباب کر کے ان دروازوں پر آئیں تو یہ اللہ کی رحمت کے پیک کا وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد کوئی شخص خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے. محمد علی محمد کی عظمت میں بلند تر صلوات. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم 14 معصومین کو مانتے ہیں، 14، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اہتمام ہے، یہ اہتمام خود نبی کریم کے حوالے سے نہیں ہے، یہ اہتمام امیر المومنین کے حوالے سے نہیں ہے. امیر المومنین کے حوالے سے آپ 3 دن ماتم کرتے ہیں، چوتھے دن آپ نارمل ہوتے ہیں. یہ اہتمام کسی اور امام کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ کیسا اہتمام ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے پورے عالم میں انسان کا مزاج بھی بدل جاتا ہے اور کائنات کی باقی مخلوقات کا مزاج بھی بدل جاتا ہے. یہ میں آپ کو ظاہری باتیں نہیں بتا رہا، ذرا توجہ. میں ایک نقطہ یہاں پر عرض کروں، شاید میری یہ بات آپ کے دلوں تک پہنچ جائے. آپ نے علامہ محمد حسین طباطبائی کا نام سنا ہوگا. بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے مفسر قرآن. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہے کچھ نہ کچھ. آپ کی جو تفسیر قرآن ہے 20 جلدوں میں ہے، عربی میں ہے، فارسی میں ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن ہو رہا ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ آ رہا ہے، کافی ساری جلدوں کا ترجمہ ہو چکا ہے. استاد آیت اللہ شہید مطہری نے علامہ طباطبائی کی اس تفسیر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، خود وہ کتنے بڑے آدمی ہیں آپ اندازہ لگا لیں، خود استاد شہید آیت اللہ مطہری کتنے بڑے آدمی ہیں. انہوں نے اپنے استاد علامہ طباطبائی کی اس تفسیر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، وہ مبالغہ گو آدمی نہیں ہے، بہت بڑے عاقل اور عقل رکھنے والے اور فلسفی آدمی ہیں. جو لوگ فلسفی ہوتے ہیں وہ جذباتی نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں، چونکہ فلسفے کا تعلق عقل سے ہے اور عقل جب تک غالب نہ ہو آدمی فلسفے میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. وہ فرماتے ہیں کہ استاد علامہ محمد حسین طباطبائی کی یہ جو تفسیر المیزان ہے اتنی بلند ہے کہ 100 سال بعد آنے والی نسل کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسی تفسیر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شخصیت کتنی بڑی ہے، فرد وہ انسان کتنا بڑا ہے. اس بڑے انسان کی زندگی کا ایک پہلو صرف دیکھ لیں کہ ان کی آنکھ کا آپریشن تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا. تو فرمایا کہ نہیں، میں بے ہوش نہیں ہونا چاہتا، مجھے ہوش میں رکھو اور آپریشن کرو. کہا نہیں، اس کا درد اتنا شدید ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. کہا کہ میں برداشت کر لوں گا. کہا کیوں آپ اصرار کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں جانتے بوجھتے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے خود کو غافل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے میں خود ارادتاً یہ کام نہیں کروں گا. ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا لیکن وہ زندہ رہے، بیدار رہے، بے ہوش ہوئے بغیر کروایا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شخصیت کتنی بڑی ہے. ہمارے فقہ کے اور اصول کے ایک استاد تھے، استاد بجدانی. انہوں نے اپنا چشمدید واقعہ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ عاشور کا دن تھا، میں قم میں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہوا اور جا کے زیارت پڑھی. دل بھرا ہوا تھا چونکہ عاشور کے دن ظاہر ہے انسان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. کہتے ہیں وہاں سے میں نکلا حرم کے مشرقی دروازے کی طرف.
جہاں سے ایک صحن شروع ہوتا ہے مسجد امام حسن عسکری کی طرف، اور وہاں پر درمیان میں ایک بازار ہے، اور اس بازار کے اندر چاروں طرف بازار ہے، دکانیں ہیں، اور اندر ایک قبرستان ہے جس کو شیخان کہتے ہیں۔ وہاں پر بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے علماء دفن ہیں، بڑے بڑے عرفاء دفن ہیں۔ تو کہتے ہیں میں وہاں پر چلا گیا، چونکہ بڑی بڑی شخصیات وہاں پر دفن ہیں، ذرا بیٹھ کر زیارت عاشورہ پڑھ لوں، زیارت کر لوں، دعا کر لوں۔ جب میں وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا ایک کونے میں علامہ طباطبائی تشریف فرما ہیں، ان کے سر پر عمامہ نہیں ہے اور پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ میں خاموشی سے جا کر ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھ گیا، کہتے میں بیٹھا رہا۔ جب انہوں نے اپنی عبادت ختم کر لی تو اٹھتے اٹھتے میری طرف دیکھا، میں چونکہ ان کا شاگرد تھا، میری طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو آج کیسا دن ہے؟ عاشور کا دن۔ فرمایا جانتے ہو آج کیسا دن ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ نہیں استاد میں نہیں جانتا۔ جانتے تو ہیں عاشور ہے، لیکن ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں پوچھ رہے کہ آج عاشور ہے، 9 محرم ہے، 11 محرم، وہ یہ تو نہیں جاننا چاہتے، وہ یہ تو نہیں پوچھنا چاہتے، وہ عالم معنی کی بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ دن کیسا دن ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کچھ بیان فرمائیے۔ وہ زمانہ پرانا تھا، زمین پر ابھی سیمیٹڈ جگہ نہیں تھی، سنگریزے تھے، قبروں پر مٹی تھی، نیچے سے انہوں نے یوں کر کے مٹی اور کنکریوں کا ایک مجموعہ اٹھایا، میرے سامنے یوں رکھا اور ہتھیلی کھولی۔ میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں خون تھا، زمین سے انہوں نے مٹی اٹھائی ہے، سنگریزے اٹھائے ہیں، لیکن جب انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا تو میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں خون ہے۔ میں رو پڑا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اس عالم کا باطن ہے، آج عاشور ہے اور اس عاشور میں کائنات کا ذرہ ذرہ خون کے آنسو اس لیے رو رہا ہے کہ حسین خون میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حسین ابن علی کی معنویت کیسی معنویت ہے۔ اس معنویت کو سمجھنے کے لیے یہاں پر تھوڑی سی نورانیت کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی نورانیت اگر یہاں پر پیدا ہو جائے تو انسان اس کا ایک ذرہ سمجھ سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ اپنے ظرف کے مطابق جتنی اس کی گنجائش ہے اتنا ہی سمجھے گا، اس سے زیادہ سمجھ نہیں سکتا، اس سے زیادہ اس میں ادراک کی قوت نہیں ہے۔ یہ ایام ایسے ایام ہیں، اس لیے یہ یاد رکھیے جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا، وضو کر کے آئیں۔ یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ عبادت کے لیے آتے ہیں، آپ چاہے نماز پر مسجد میں حاضر ہوں یا نہ ہو سکیں، لیکن جب آپ اس عزاداری کے لیے ذکر حسین کے لیے آتے ہیں تو وضو کر کے آئیں، چونکہ بہترین عبادت کی طرف آپ قدم اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ قدم قدم اٹھاتے ہیں گھر سے لے کر یہاں تک، جتنے قدم آپ اٹھاتے ہیں اور جتنا آپ کی گاڑی کا ٹائر گھومتا ہے اتنا آپ سمجھیں، اگر آپ نیت کے ساتھ ارادے کے ساتھ شعور کے ساتھ اگر اس طرف قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کا پہیہ جتنا گھومتا ہے اتنا آپ اوپر چڑھتے ہیں۔ آپ اگر کسی سے گفتگو کر رہے ہوں، آپ کی زبان بول رہی ہو لیکن ذہن کہیں اور ہو، تو وہ بندہ آپ سے بار بار کہے گا بھئی آپ کہاں پر ہیں؟ چونکہ کسی سے گفتگو کے لیے آپ کا شعوری طور پر اس شخص کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ امام حسین کی طرف قدم اٹھانے کے لیے ہمارے پورے وجود کو حسین کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو یقین جانیے ہمارا اٹھتا ہوا ایک ایک قدم اور ہماری ہر سانس ہمیں حسین کے قریب تر کر دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس ارادے کے ساتھ گھر سے نکلیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ جو آپ بعد میں یہاں پر چندہ دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، نیاز پکاتے ہیں، شربت دیتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، یہ سارے مظاہر ہیں عشق حسین کے اظہار کے۔ ان مظاہر کے حوالے سے کبھی بھی کنجوسی نہ کریں، کبھی بھی غفلت نہ کریں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہ کرو، جا کے کسی تعلیمی ادارے میں دو، یہ کرو وہ کرو، تعلیمی ادارے میں دینے سے آپ کو کسی نے نہیں روکا، لیکن تعلیمی ادارے میں دے کر حسین کو کھونا کمال نہیں ہے۔ حسین کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں، تعلیمی اداروں میں بھی جائیں، بیمار کی مدد بھی کریں، لیکن
اس جسمانی بیمار کی نسبت یہ جو روح کی بیماری ہے اس کو دور کرنے کے لیے حسین کے شیلٹر میں رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں۔ اس لیے جب آپ یہ تبرک دیتے ہیں، جب آپ نیاز دیتے ہیں، جب آپ کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، جب خود پانی پیتے ہیں، آپ جب گلاس اٹھا کر پیتے ہیں، حسین کی یاد میں پئیں، صلوات اللہ علی الحسین کہہ کر پئیں، آپ کا یہ پیا ہوا پانی ایک ایک جرعہ اور ایک ایک گھونٹ نور بن کر آپ کے وجود کو نورانی کر دیتا ہے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ استاد کوثری بہت بڑے خطیب تھے قم کے، اور عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے، لیکن ان کی خطابت کا جو پہلو ہے وہ ان کی علمیت پر بہت زیادہ بھاری تھا۔ امام خمینی کی محفلوں میں وہ اکثر جا کے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے وہاں پر ان کو براہ راست سنا تھا ان کی محفل میں، جب امام خمینی خود بھی تشریف فرما تھے، باقی فقہا بھی موجود تھے، تو ان کو بلایا گیا، انہوں نے پڑھا، اور جب وہ پڑھتے تھے تو در و دیوار گویا لرزنے لگتے تھے، ایسی کیفیت ہو جاتی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا یہ واقعہ نقل کیا، مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں ضرور بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر کی اس معنویت میں اضافہ ہو اس مہینے کے استقبال کے حوالے سے، چونکہ آج استقبالی مجلس ہے، اس لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ حسین ابن علی کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے اگر صرف آپ ایک اینٹ یہاں سے اٹھا کر یہاں پر رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی نعمتیں ہیں، اور یہ توفیق ہے، بغیر توفیق کے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں حسین کا شعور ہو، حسین کا ادراک ہو، حسین ابن علی کا ادراک ہو۔ وہ فرماتے ہیں عاشور کا دن تھا، صبح میں نہایا دھویا، چونکہ غسل کیا، زیارت عاشورہ پڑھی، گھر سے نکلا، گھر سے نکل کے جب گلی میں آیا تو ایران میں ایک اچھی رسم ہے بچوں کے حوالے سے کہ جن جن گلیوں میں آپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں مختلف جگہوں میں 6-6 8-8 بچوں کی ٹولیاں ہیں، انہوں نے چند اینٹیں یا پتھر رکھے ہوئے ہیں اور دیوار پر ایک سیاہ پرچم لگایا ہوا ہے، اور بیٹھ کر وہ وہاں پر ایک چائے کی کیتلی رکھ دیتے ہیں، چائے بناتے ہیں، ادھر ایک جگ میں شربت بنا کے رکھتے ہیں، گزرنے والوں کو چائے پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، گویا نیاز حسین کا اہتمام کرتے ہیں۔ کون؟ 7 سال 8 سال 9 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ اب اگر کسی کے دل میں آیا کچھ پیسے دے دیے، انہوں نے اسی پیسے سے دوبارہ اہتمام کیا۔ یہ گویا شعوری طور پر بچپنے سے ان بچوں کی تربیت کا اور ان کو حسینی تربیت سے آشنا کرنے کا ایک رستہ ہے، اور خوبصورت ترین رستہ ہے۔ کہتے ہیں میں آیا تو کچھ بچوں نے مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد فوراً میری طرف لپک کر آئے اور کہا کہ آج آپ ہماری امام بارگاہ میں چند جملے امام حسین کے حوالے سے بیان کر دیں۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں اتنی بڑی شخصیت جن کو سننے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اب ان 4 بچوں کے درمیان میں کیا کہوں تو کیا پڑھوں؟ میں نے بڑا اصرار کیا کہ مجھے چھوڑ دو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ ان بچوں نے مجھے چھوڑا نہیں۔ جب چھوڑا نہیں تو میں ان کے اصرار کو دیکھ کے اندر سے شرمندہ ہوا، اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چند جملے پڑھ دیتا ہوں۔ ایک اینٹ کے اوپر بیٹھ گیا، اسی اینٹوں کے اس حصار میں ایک اینٹ کے اوپر بیٹھ کر میں نے 4 جملے صرف زیارت عاشورہ کے پڑھے۔ آپ اگر حسین کا ذکر کرنا چاہیں نا تو کربلا کے تمام شہداء کا ذکر کرنے سے ہی ذکر نہیں ہوتا، اگر آپ 2 جملے کہیں سامنے والے کا دل لرز اٹھے، آنکھیں برس پڑیں، بہت ہے، ایک قطرہ آنسو بہت ہے، ایک قطرہ آنسو۔ کہتے ہیں میں نے 4 جملے پڑھے۔ وہ جملے کیا تھے؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ 4 جملے میں نے پڑھے۔ میں نے یہ 4 جملے پڑھے، میں نے بچوں کو دیکھا بلک بلک کر رونے لگے ہیں۔ کچھ دیر گزری، اب میں اٹھا تو بچے فوراً اٹھے، کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری مجلس میں رونق بخشی مجلس کو۔ پھر کہا آپ ذرا رکیں، ہم نے چائے بنائی ہے، یہ چائے پی کر جائیں۔ اب میں سوچنے لگا میں لیٹ ہو جاؤں گا، لیکن ان بچوں کا اصرار دیکھا، ان کی پاکیزگی دیکھی تو مجبوراً بیٹھ گیا۔ انہوں نے پلاسٹک کے کپ میں مجھے وہ چائے دی۔ وہ چائے جب میں نے اٹھائی تو وہ چائے کیا تھی؟ ابلا ہوا پانی اور چند پتے پتی کے، نہ ذائقہ نہ میٹھا، پھیکا سا۔ میں نے اپنے لبوں سے لگایا تو
تو مجھ سے پی نہیں گئی. اب میں ایک طرف پریشان کہ گراؤں تو کیسے گراؤں, چھوڑ جاؤں تو یہ بچے ناراض ہوں گے. میں نے دیکھا بچے آپس میں مصروف ہو گئے, میری طرف ان کی توجہ نہیں رہی. میں نے وہ چائے گرا دی زمین پر. گرانے کے بعد آرام سے کپ ان کے درمیان رکھ دیا اور کہا بچوں اب مجھے اجازت ہے میں اٹھ جاؤں. بچے بڑے خوش, کہا کہ آج آپ نے ہمیں بہت بڑی فضیلت سے نوازا, بہت بہت شکریہ. میرا ہاتھ چوما اور مجھے رخصت کیا. میں واپس آ گیا. کہتے ہیں میں حرم میں گیا, بڑی مجلس تھی, دیگر جگہوں میں گیا, جلوسوں میں مجلسیں پڑھی, رات تک مختلف مجلسیں پڑھنے کے بعد تھک ہار کر گھر آیا, نہایا دھویا, کپڑے پہنے اور زیارت عاشورہ پڑھی. پڑھنے کے بعد لیٹ گیا سونے کے لیے. کہتے ہیں کہ جب میں سو گیا تو اچانک میں نے دیکھا آواز آئی بی بی تشریف لا رہی ہیں. میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا بی بی تشریف لائی ہیں. میں نے سلام کیا, چونکہ سید تھے, محرم تھے. کہنے لگے میں نے بی بی کو سلام کیا, اماں سلام علیکم. انہوں نے جواب دیا. میں نے پوچھا کہ اماں آپ؟ فرمایا کہ ہاں میں تم سے کچھ کہنے آئی ہوں. میں نے پوچھا فرمائیے. کہا کہ آج تمہاری جتنی بھی مجلسیں تھیں ان میں سے کوئی مجلس قبول نہیں ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ فرمایا میں تڑپ اٹھا. میں نے کہا بی بی میں نے اتنی بڑی بڑی مجلسیں پڑھی, بڑے بڑے اجتماعات میں گیا, کوئی قبول نہیں ہے. فرمایا ہاں وہ جو تم نے 4 بچوں میں پڑھی تھی وہ قبول ہے. ان کی بارگاہ میں شرط یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کا اجتماع ہو. ان کی بارگاہ میں آپ کا دل شرط ہے کہ دل کیسا ہے, نیت کیسی ہے. لاکھوں کا اجتماع ہو, کروڑوں آپ خرچ کر دیں, لیکن دل ان کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ اپنی طرف متوجہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا کہ وہ جو 4 بچوں میں تم نے پڑھی تھی وہ قبول ہوئی ہے ہماری بارگاہ میں. کہتے میں نے سجدے شکر کیا کہ کوئی ایک تو قبول ہوئی ہے. پھر جب میں اٹھا تو بی بی نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے وہ جو چائے تھی وہ گرائی کیوں تھی؟ میں نے پوچھا بی بی کیا وجہ ہے آپ پوچھ رہی ہیں؟ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ چائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی؟ افسانہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے اخلاص کے ساتھ ایک شربت کا گھونٹ پلا دیتے ہیں کسی عزادار کو تو یہ آپ نہیں کر رہے, پیچھے وہ ہیں, پیچھے وہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی بی بی دو عالم کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی فرمائے. ہمیں حقیقی معنوں میں عزاداری سید الشہداء کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. جو کچھ ہم کہتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں حقیقی معنوں میں حسینی بن کر جینے کی اور حسینی بن کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قیام حسین کے اس بنیادی ہدف اور فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس عزاداری سید الشہداء کو ہماری بیداری, ہماری دشمن شناسی اور وقت کے فرعونوں اور یزیدوں کے مقابلے میں حسینی مقام پر کھڑے ہونے کا ذریعہ قرار دے. اور آج کی دنیا میں حسین ابن علی کو ہمارا شفیع مونس ہمدم قرار دے کر انہی کے سائے میں جینے کی اور انہی کے سائے میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم مرنے لگیں تو قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کو ہماری شفاعت اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے وعجل فرجہم کے ساتھ بر محمد و آل محمد صلوات. عجل فرجهم